بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بہت ہی مشہور پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا کون سا وطن تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سخی دل پیغمبر اور رسول تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا مال اسباب عطا کیا تھا؟ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس آزمائش میں ڈالا اور حضرت ایوب علیہ السلام کتنے برس تک آزمائش میں رہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے صابر و شاکر پیغمبر تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے صبر کے متعلق کون سا ذکر کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں اور کس بیوی نے تمام مشکل وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا؟ اس بیوی کا نام کیا تھا؟ اس کے علاوہ جانیے اور بہت سی معلومات حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتہ میں حضرت امیس کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اسی طرح جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے، پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام صرف نبی تھے۔ اس بلا کی آزمائش کے بعد وہ رسول بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال اسباب اور فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ کثرت سے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہتے تھے۔ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند عطا کیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ بس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے، ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ شیطان نے چاہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت و بندگی اس کے عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکریہ میں ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر صابر و شاکر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں بھی اسی سے زیادہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ وحی کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا، بجائے تو نے تندرستی کے بلا طلب کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے صحت و عافیت سے، پس بخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی بندگی و عبادت کرتی ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑوں کی مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کر مر گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آگ آئی اور وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اسی نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد شتر بانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے،
سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اسات، گھر، دروازے، فرش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرض کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگوں، خدا کا شکر ہے، ابھی جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے ہیں۔ معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرض کے زن و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزنداں سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ الصبر مفتاح الفرح، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے، اور حالت اس درجہ تک خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک ذی فرش رہے۔ خویش و اقربا، اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئیں، صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی اور ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ و تعالی ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، بس اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہنے لگے تھے کہ ہم لوگ ان کے زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس علاقے میں رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے
حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا۔ پس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری سرداری کہاں گئی اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی ہے مالک ہمارا اور رحم کرنے والا۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھ کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے بھی جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا اور دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت ایوب علیہ السلام کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی اور پھر دست بستہ خدمت میں رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئی کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران و پریشان و مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ عطا فرما۔ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا تم کون ہو؟ کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی؟ ایسی پریشان کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا کہ میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر نحیف ہے کہ اس میں حسن و حرکت کی بھی طاقت نہیں بلکہ صاحب فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ بس شیطان لائی نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور بہت اچھی دوا ہے۔ بس بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولی کہ اے حضرت ایوب، ایک شخص سے میری راستے میں ملاقات ہوئی ہے تو میں نے تمام حال آپ کا اس سے ظاہر کیا اور اس نے مجھ کو ایک دوائی بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولی اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا اے رحیمہ تو مجھ کو گناہ گار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دربار خداوندی میں بہت گریہ وزاری کی اور کہا یا اللہ میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اے میرے مولا تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات عطا فرما، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجہ میں کیوں روئے؟ حدیث شریف میں آیا ہے، اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے
جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے، ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو اس مرض میں گرفتار نہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میرے گناہ کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گھاؤ میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائے بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان، رحم والوں سے رحم والا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بےتاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ایوب تم نے تو آپ اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گھاؤ میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو وہ اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گناہ گاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے وہ سچ کہتے ہوں گے، اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب اب تم اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت پوشیدہ ہے۔ بس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عتاب لے کر آیا تھا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، بس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو، اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی
بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب، قم بِإِذْنِ اللہ تعالی رحمک و فرجک من الغم، یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل، میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، چنانچہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لات مارو اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اس سے پانی پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند 14ویں کے چاند کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بہشت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چند ہی ساتھ کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، ہائے افسوس، صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو بھی تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور اسی طرح میدان میں چاروں طرف کرتی پھرتی اور زارو زار روتی رہی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی، تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا، اور وہ پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ بھی ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوست رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ناتواں اور ضعیف تھے، اور ان میں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی ہو؟ پس رحیمہ بی بی نے ادنا تعامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش و محفوظ ہو کر پوچھنے لگی کہ اے حضرت، یہ تو بتاؤ مجھے کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے ہیں؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا
اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائی۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو جلا دیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیزیں گم ہو گئی تھی وہ بھی واپس مل گئی ہیں۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالحہ اور عورت موافق مرضی کے، اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو دوستار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی۔ اور زمین سے چشمہ نکلا، اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند و تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ہڈیاں برسائیں، اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھی وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور جو بیبیاں چلی گئی تھی وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے، اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو تندرست کرے، ایک چشمہ نکلا ان کے لات مارنے سے، اور وہ اس چشمہ سے نہایا کرتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چشمہ سے ان کو شفا بخشی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بھی زندہ کر دیا، اور اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی، اور رسول بنایا ان کو۔ پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا کہ اے ایوب، زوجہ رحیمہ مستوجب سزا کی نہیں ہیں، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھی، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمارداری میں رہی ہیں۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیق حیات مانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات ہیں ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمارداری کرتی رہیں، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنوں میں شریک حیات ہیں۔ ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سیکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کاہو ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا، پس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے، تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ خدا کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک و صاف ہو جائے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے، اس چشمہ میں نہا کر اور پانی پی کر، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ایوب، تم اس سے نہاؤ اور اسی سے پانی پیو۔ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا، پس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ دنیا آفرینش سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک بحوالہ تاریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس قصے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر و حوصلہ پیدا فرمائے اور ہم گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ یہ قصہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔